اللہ میاں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم خود ہی نکاح کر لو، بلکہ گھر کے سربراہ کی عزت کا، احترام کا خیال رکھا اور انہیں اس کا ذمہ دار بنایا، تم نکاح کر دو، تم بڑے ہو۔ معاشرے کے جو یہ اقدار ہیں، یہ شرم و حیا کا جو لحاظ ہے، اسے باقی رہنا چاہیے۔ بڑے نکاح کریں، ہاں یہ کہا بچی کی رضا بھی ضروری ہے، بچی کی رضا بھی ضروری ہے، بچی پر بھی بوجھ نہ ڈالا جائے، بچے پر بھی بلا وجہ بوجھ، رضا ضروری ہے، رضا کے بغیر نکاح کوئی نہیں، رضا معلوم ضرور کی جائے، لیکن فرمایا یہ ذمہ داری بڑے بجا لائیں، بڑے بجا لائیں، بڑے ذمہ داری کا احساس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بڑوں کے ہاتھوں سے بات نکل گئی تو بچے اپنی زندگی کے اس حصے میں جہاں انہیں کوئی تجربہ کوئی نہیں، جہاں کوئی انہیں جسے کہیں کہ صحیح درجے کی شناخت کوئی نہیں، کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھیں کہ ساری زندگی ان کے خطرے میں پڑ جائے۔ بڑے ذمہ داری کا احساس کریں۔ پھر عام طور پہ ایک ذہنوں میں بات آتی ہے، اللہ انسانی نفسیات سے، اللہ سے بڑھ کر کون باخبر ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب اور فقیر ہو، اس نکاح کے بدولت اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ نکاح کرو گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں اپنے خزانوں سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ بسا اوقات بچی اپنے گھر کا مقدر خود لے کے، اپنا مقدر خود لے کے آتی ہے۔ مجال ہے وہ میاں کے گھر کی روٹی کھائے، وہ اپنا مقدر خود لے کے آئی ہے، وہ اپنا رزق خود لے کے آئی ہے، جو اس نے کھانا ہے ہو سکتا ہے اس کا زیادہ ہو، اور اس کی بدولت اللہ رب العزت اس گھر میں بھی برکت دے دے، ورنہ اس گھر میں تو کمی ہونی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنا مقدر لے کے آئی ہے۔ برابر تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو وہ کھائے گی جو اس کا رزق ہے، اس سے بڑھ کر تو وہ کھا نہیں سکتی، تو وہ اپنا مقدر خود لائے گی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو معاشرے میں شرم و حیا کی حفاظت کا ایک، معاشرے کی شرم و حیا کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے وہ نکاحوں کا جلدی ہو جانا اور بڑوں کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں بڑی آسان ہوا کرتی تھی، اب تو ہم نے اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، ان چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جوان ہوئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنی، جب جوان ہوئی مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر ملے رضی اللہ عنہ، ابو بکر کی پہلے شادی ہو چکی تھی، کہا ابو بکر میری بیٹی جوان ہے، رشتہ لے لو۔ باپ خود کہہ رہا، نیک صالح رشتہ باپ بیٹی کا حق ہے۔ بیٹی کی تربیت بھی ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں تو، کہ سب سے بڑی باپ کی شان یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرے اور پھر اسے اس گھر بھیجے جہاں اس کا ایمان دین محفوظ ہو سکے۔ یہ اس کی سب سے بڑے باپ کی ترجیح ہونی چاہیے، اس کی تربیت بھی نیکی اور تقوی پہ کرے، آخرت سامنے رکھ کر، پھر اسے ایسے گھر بھیجے جہاں اس کی آخرت دین ایمان محفوظ ہو سکے۔ یہ باپ پر بیٹی کا حق ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ کل قیامت میں ایسا باپ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ قریب ہوتی، بشرط یہ کہ اس کی تربیت، تعلیم، تقوی پر، ایمان پر، دین پر، آخرت کی ترجیحات پر ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کیسی بات ہے، جو شرم کی چیزیں ہیں ان سے تو آج کا مسلمان شرم کرتا نہیں،
اور جو شرم کی چیزیں نہیں تھیں آج ہم نے انہیں بڑی شرم کی چیزیں بنا لی. جو شرم کی چیزیں تھیں انہیں تو آج مسلمان ان سے تو شرماتا نہیں. ہاں، اور جو شرم کی چیزیں نہیں تھیں ان سے آج مسلمان، یہ کیسے کہوں گا، ان کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا کے اپنا مصنوعی شرم و حیا کا ایک خول بنا لیا ہے. خاموش رہے. دوسرے دن پھر آئے، حضرت عثمان سے کہا، اللہ کی شان، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فرمانا کہ میں حیران ہوا، میری بیٹی جوان تھی، میں نے ان سے کہا، حالانکہ ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں بڑا حیران. اللہ کی شان، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے گھر کا مقدر کتنا اونچا ہو گیا. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت حفصہ کے لیے، تو امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی حضرت حفصہ. تو نکاح شریعت نے یہ بتلایا کہ اسے جتنا جلدی، جتنا آسان معاشرے میں کرو گے، یہ معاشرے کے شرم و حیا کے حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ. ایک درجہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. جب بچے اور بچی کے بارے میں یہ ہو کہ یہ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں، گناہ کا انہیں خطرہ ہے، پھر نکاح کرنا مستحب نہیں رہتا، سنت نہیں رہتا، وہ درجہ فرض اور واجب کا ہو جاتا ہے، فرض اور واجب کا ہوتا ہے. لیکن اب لڑکوں والوں کے ہاں بھی ایسی جسے کہیں کہ رسمیں ہیں، اور لڑکی والوں کے ہاں بھی ایسی ترجیحات ہیں. پریشان دونوں اپنی جگہ پر ہیں، دونوں اپنی جگہ پر پریشان ہیں. اور وہ شادیاں مہنگی کتنی ہو گئی، اس کے راستے میں رکاوٹیں کتنی کھڑی ہو گئی، اس کے راستے میں رکاوٹیں کتنی کھڑی، اللہ مان والا. اور پھر نتیجہ کیا ہو رہا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو فرمایا کہ حکم اللہ نے دیا کہ نکاح جلدی کر لو، بچہ جوان ہو جائے، بچی جوان ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے، پھر اس میں دیر نہ کرو. فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہیں ہے. نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرو، نماز جنازہ تیار ہو جائے، اس میں تدفین میں، جنازہ پڑھنے میں، جنازہ تیار ہو جائے، اس کے نماز جنازہ میں، تدفین میں تاخیر نہ کرو. بچی بچہ کا جوڑواں مل جائے، جوان ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کرو. یعنی دیکھو نا، نکاح کو کس چیز کے ساتھ ملا دیا، نماز کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ ملا دیا، جنازہ تیار ہوگا فوراً تدفین کر دو. اس کے ساتھ اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا بچی بچے جوان ہو جائیں، ان کو مناسب رشتہ مل جائے، دیر نہ کرو. www.darsequran.com